آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفثت فی من روحی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے۔ نہ آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی آمد، حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے، خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا، اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے۔ یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی۔ آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں، میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت، ان کے دلوں کی توجہ، ان کی نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو۔ حضور تشریف لائے تو کیا ہوا، آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی
اہتمام کرے, کوئی انتظام کرے, کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے, تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا, کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے, تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں, اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف, اس کا پریچے, اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اہتمام, جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں, شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح اسی کو کہتے ہیں. دو گواہ ہو ایک قاضی تو بھی نکاح ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو ایک قاضی, دولہا دلہن, بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب, یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے. اس کو ترک کرنا برا ہے, نہیں کر سکتے, بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وہ جو سنتے ہیں, صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے, خطبہ ہو گیا. یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو, اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں, بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت, آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے, جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب, اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے, تمدن کے بھی خلاف ہے, شرافت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں, لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں. تو منڈپ لگاتے ہیں, اسٹیج ہوتا ہے, دیگیں پکتی ہے, رکے بیٹھتے ہیں, لوگ مدعو ہوتے ہیں, امیر غریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں, کہیں درجنوں میں, کہیں سینکڑوں میں, کہیں ہزاروں میں, اور نکاح ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. منڈپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن منڈپ اس لیے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے. اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواقف ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں. لوگ آئیں گے تو چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں. آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ہم شربت پلاتے ہیں. شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے, لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں, اس میں خوشبو ڈالتے ہیں, سینٹ ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا, صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے, حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ شربت کا, نہ منڈپ کا, نہ دیگ کا, نہ کھانے کا, نہ کرسی کا, کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کر بھی یاد کرے تو بھی نکاح ہو جائے, ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے, شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے, منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے. لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں, تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جاہل نہیں ہے, مہمانوں کی قدر جانتا ہے, مہمانوں کا احترام جانتا ہے, مہمانوں کی تقریم جانتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تقریم اور تعظیم کرے. خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب, اللہ اکبر, لیکن تقریم مہمان کا حکم ہے, اس لیے سب کچھ کرتے ہیں. میلاد بس اتنی ہے, میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے, لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے, خدا کا حبیب ہے, کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے. اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں, کمکمے بھی لگاتے ہیں, اسٹیج بھی سجاتے ہیں, جھنڈے بھی لگاتے ہیں, دھوم دھام کرتے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی
تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے، تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے۔ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے، حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے۔ وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مہربان۔ قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا۔ اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی یہ تم پر مہربان ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ بلکہ بتا دوں، ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے۔ یہ سب مہربان تھے، یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے، رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے، بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو، میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، کیوں عبداللہ؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ۔
قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے، 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا فرید، بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتے سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اب بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا، اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں۔ اب بابا فرید اور بابا فرید، فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو، اس نے ڈھیلا پکڑا۔ بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا۔ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی، مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے، بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا۔ وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے، اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی، رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب سونا بنا دیا، اور میں رات پر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کی مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مزہ، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی۔ کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے، اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی۔ لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح۔ دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے۔
میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں، کرونا وائرس ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا، کرونا وائرس، پھر یہ وائرس اور وہ وائرس، سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے۔ ارے نادان، سوچ تو صحیح، کوئی بستی سے نکال دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا، وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو، تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو۔ کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا، یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے، شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمس الدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے۔ فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی۔ تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا، یہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے۔ تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں۔ بس اب اختتام ہو گیا، یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں، جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے، یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا، تو جزاک اللہ، بڑی نوازش، اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے۔ اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے۔ ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے۔ حضور سب سے بڑے متقی تھے، لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے۔ جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے۔ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین، حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے۔ 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے۔ یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو۔
یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں، کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5۔ کہ وہ کون بچے؟ 5 بچے، اب بیٹھ جاؤ، وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے۔ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں۔ کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد۔ تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں۔ کون سی، کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان۔ ہاں میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل۔ میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی، اس کے باپ کا نکاح ہی پڑھاؤں، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا۔ کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن۔ یہ 5 بچے، یہی اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو۔ یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو۔ انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے۔ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو، چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو، چندے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے۔ اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے، آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں، اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں۔ اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا، ہر مہینہ رپورٹ جا رہی ہے، محنت ہو رہی ہے۔ دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی، وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو۔ وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، سلسلہ جاری رہے، مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، تاج۔ کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ آپ کا بچہ، میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے، ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے، سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا، اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا۔ اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے۔ اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے، جو نہیں سنے ان تک پہنچے۔ میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے۔ ماؤں سے بھی کہتا ہوں، جنتی بننا ہے، موقع ہے، اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ۔ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ۔ اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے۔ حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا، جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو۔ کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے، اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو، جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم، صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات۔ بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص کی۔ شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ۔